حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ وہ عظیم ہستی ہیں کہ امام اعظم نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ جیسی ہستی آپ کے شاگرد ہیں۔ کروڑوں مالکیوں کے پیشوا و مقتدا حضرت امام مالک رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے شاگرد ہیں۔ نام مبارک جعفر، کنیت ابو عبداللہ، ابو اسماعیل، لقب صادق، فاضل، طاہر۔ آپ کی ولادت ہوئی 17 ربیع الاول 83 ہجری پیر کے دن مدینہ پاک میں۔ آپ کے والد کا نام کیا ہے؟ امام باقر رضی اللہ تعالی عنہ۔ ان کے والد کون ہیں؟ سید سجاد عابد بیمار حضرت علی اوسط بن حسین، وہ شہزادے ہیں امام حسین کے۔ امام حسین شہزادے ہیں مولا مشکل کشا کے۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کا جو والدہ کی طرف سے نسب ہے وہ کیا ہے؟ آپ کی والدہ کا نام ہے ام فروہ، اور وہ بیٹی ہیں حضرت قاسم کی، وہ بیٹے ہیں حضرت محمد کے، وہ بیٹے ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بڑی پیاری بات فرمائی۔ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ نسباً حیدری ہیں، حسباً صدیقی ہیں، اور تمام حسینی سید نسب میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد ہیں، اور حسب میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ مفتی احمد یار خان نعیمی فرماتے ہیں امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ ہی وہ واحد شخصیت ہیں جن سے تمام سادات کرام کی نسل چلی، یعنی آپ کے بعد جتنے بھی سید آئے آپ کی اولاد سے ہوئے، آپ کی اولاد آگے پوری دنیا میں چلی۔ تو تمام سید مولا مشکل کشا کے پوتے رضی اللہ عنہ اور صدیق اکبر کے نواسے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام ہے شجرہ عالیہ قادریہ کے مشائخ۔ جی ہاں، ایک عظیم شجرہ ہے، ایک عظیم اسپریچول چین ہے، اور اس میں ایسے عظیم عظیم بزرگ ہیں کہ بندہ جب ان کا ذکر خیر سنتا ہے تو سر ادب سے جھک جاتا ہے۔ آج ایسے ہی آسمان ولایت کے چمکتے ہوئے ستارے حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کے بارے میں جانیں گے، مگر اس سے پہلے کہ ہم ان کی سیرت پر کچھ بات کریں، آئیے درود پاک کی فضیلت پر مشتمل ایک بہت ہی خوبصورت حدیث پاک سنتے ہیں۔ قیامت کے دن کسی مسلمان کی نیکیاں میزان یعنی ترازو پر ہلکی ہو جائیں گی تو سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ایک پرچہ اپنے پاس سے نکال کر نیکیوں کے پلڑے میں رکھ دیں گے، تو اس سے نیکیوں کا پلڑا وزنی ہو جائے گا۔ وہ عرض کرے گا میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ کون ہیں؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمائیں گے میں تیرا نبی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہوں، اور یہ تیرا وہ درود پاک ہے جو تو نے مجھ پر پڑھا تھا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، وہ پرچہ جس میں لکھا تھا درود اس نے کبھی، یہ اس سے نیکیاں اس کی بڑھانے آئے ہیں۔ درود پاک کثرت سے پڑھیے ناظرین، اس کو اپنے معمول میں شامل کیجئے۔ آئیے مل کر محبت کے ساتھ بآواز بلند درود پاک پڑھ لیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے اسلامی بھائیو، آج جس عظیم ہستی کا ذکر ہونا ہے شجرہ عالیہ قادریہ میں، ہم ان کے توسل سے، ان کے واسطے سے ایک بڑی پیاری التجا پیش کرتے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ صدق صادق کا تصدق صادق الاسلام کر، بے غضب راضی ہو کاظم اور رضا کے واسطے۔ تو آج جس صادق کا ذکر ہونا ہے وہ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، شہید کرب و بلا، راکب دوش مصطفیٰ، امام عرش مقام، امام ہمام، صحابی ابن صحابی، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پڑ پوتے، عظیم تابعی بزرگ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت 17 ربیع الاول 80 یا 83 ہجری پیر شریف کے دن مدینہ پاک میں ہوئی۔ دن بھی پیر کا اور شہر بھی مدینہ۔ سبحان اللہ۔ آپ کا نام جعفر ہے اور کنیت ابو عبداللہ اور ابو اسماعیل ہے۔ آپ کی ولادت باسعادت 80 ہجری میں ہوئی۔ حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ محترمہ کا اسم گرامی حضرت سیدتنا ام فروہ بنت قاسم بن محمد بن ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔
جبکہ آپ رضی اللہ عنہ کے والد گرامی کا اسم مبارک حضرت سیدنا امام باقر بن علی زین العابدین اور بن حسین بن علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم ہے۔ یعنی آپ کا کمال دیکھیں کیسی ہستی ہیں کہ آپ والدہ کی طرف سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی سے جا ملتے ہیں اور والد صاحب کی طرف سے مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے جا ملتے ہیں۔ سبحان اللہ، یعنی آپ والدہ کی طرف سے صدیقی اور والد کی طرف سے علوی فاطمی ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کس قدر بڑا نسب ہے آپ کا، کیا عالی خاندان ہے۔ سچ گوئی کی وجہ سے آپ کو صادق کے لقب سے جانا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ فاضل، طاہر بھی آپ رحمت اللہ تعالی کے القابات ہیں۔ آپ نے مدینہ منورہ کے مشک بار علمی فضا میں آنکھ کھولی، اپنے والد گرامی حضرت امام ابو جعفر محمد باقر اور حضرت سیدنا عبید اللہ بن ابی رافع، نواسہ صدیق اکبر حضرت سیدنا عروہ بن زبیر، حضرت سیدنا عطا اور حضرت سیدنا نافع علیہم الرحمہ کے چشمہ علم سے سیراب ہوئے۔ یعنی ان سب کی صحبتوں کا فیض آپ نے حاصل کیا، اور دو جلیل القدر صحابہ کرام حضرت سیدنا انس بن مالک اور سیدنا سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہما کی زیارت سے مشرف ہونے کی وجہ سے آپ رحمت اللہ تعالی تابعی ہیں۔ یاد رکھیں، جو کوئی شخص ایمان کی حالت میں نبی پاک کا دیدار کر لے یا ان کی صحبت اٹھائے اور ایمانی کی حالت میں اس کا انتقال ہو جائے تو وہ صحابی ہو جاتا ہے، اور جو ایمان کی حالت میں کسی صحابی کا دیدار کر لے یا ان کی صحبت اٹھائے اور ایمان کی حالت میں ان کا وصال ہو تو وہ تابعی ہوتا ہے۔ ناظرین، ان کی دینی خدمات کتاب کی تصنیف سے زیادہ مشکل افراد کی علمی، اخلاقی اور شخصی تعمیر ہے، اور استاد کا یہ سب سے بنیادی کردار ہوتا ہے۔ حضرت امام جعفر صادق رحمت اللہ تعالی کی صحبت میں رہ کر کئی شاگرد امت کے لیے منارہ نور بنے۔ آپ کے علمی فیضان سے فیضیاب ہونے والوں میں آپ کے اپنے فرزند امام موسیٰ کاظم، پھر امام اعظم ابو حنیفہ، امام مالک، حضرت سفیان ثوری، حضرت سفیان بن عیینہ رحمت اللہ تعالی علیہم کی یہ نام سر فہرست ہیں۔ آپ نام دیکھیں کون سے ہیں، اتنے بڑے علم کے سمندر وہ آپ سے فیضیاب ہوئے، آپ ان کے استاد ہیں۔ اللہ اکبر، کیسا آپ کا فیضان جاری ہے۔ اچھا، آپ کی خوف خدا اور آپ کے معمولات کیسے تھے؟ خوش اخلاقی آپ کی طبیعت کا حصہ تھی، جس کی وجہ سے مبارک لبوں پر ہمیشہ مسکراہٹ سجی رہتی تھی۔ جب کبھی ذکر مصطفیٰ ہوتا تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تعظیم اور ہیبت کی وجہ سے آپ کا رنگ زرد ہو جاتا۔ کبھی بے وضو حدیث بیان نہ فرماتے، نماز اور تلاوت میں مشغول رہتے یا خاموش رہتے، آپ کی گفتگو فضول گوئی سے پاک ہوتی۔ اللہ اکبر۔ ناظرین، ذرا آپ سوچیں کہ کیا شاندار شخصیت ہیں کہ آپ کی گفتگو جو ہے وہ فضول گوئی سے پاک ہوتی، زبان پر مسکراہٹ ہوتی، ذکر و درود ہوتا، اور آپ کے معمولات زندگی سے آباء و اجداد کے اوصاف جھلکتے تھے۔ نبی پاک کا ہی خاندان ہے نا، آپ کے رویے میں نانا جان نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کریمی، معافی جھلکتی تھی۔ گفتار سے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی حق گوئی کا اظہار ہوتا تھا، اور کردار میں شجاعت حیدری نظر آتی تھی۔ آپ کس قدر معاف کرنے والے تھے، عفو و درگزر کی ایک جھلک ملاحظہ کیجیے۔ ایک مرتبہ غلام نے ہاتھ دھلوانے کے لیے پانی ڈالا تو وہ پانی ہاتھ کی بجائے کپڑوں پر گر گیا۔ آپ نے اسے نہ تو جھاڑا نہ ہی سزا دی، اسے معاف کیا، شفقت فرمائی، بلکہ آزاد ہی کر دیا۔ اللہ اکبر۔ یہ نبی پاک کا کیسا خاندان ہے کہ غلطی کرنے والے پر زیادہ مہربان ہو جاتے ہیں، زیادہ شفقت فرماتے ہیں۔ اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں شاعر لکھتے ہیں نا، آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا، خود بھیک دیں اور خود کہیں منگتا کا بھلا۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ عاجزی کیسی کہ آپ عالی نسب ہونے کے باوجود عاجزی کا پیکر تھے۔ ایک مرتبہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے عظیم شاگرد، بہت بڑے عالم و صوفی بزرگ حضرت داؤد طائی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے آپ سے ایک بار عرض کی کہ آپ اہل بیت ہونے کی حیثیت سے مجھے کچھ نصیحت فرمائیں۔ آپ خاموش رہے۔ دوبارہ عرض کی، حضور اہل بیت ہونے کے اعتبار سے اللہ پاک نے جو آپ کو فضیلت بخشی ہے، اس لحاظ سے آپ نصیحت کیجیے، آپ کے لیے ضروری ہے۔ یہ سن کر آپ نے فرمایا، میں تو خود خوفزدہ ہوں کہ کہیں قیامت کے دن میرے جد امجد، میرے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میرا ہاتھ پکڑ کر یہ پوچھ نہ لیں کہ تو نے میری پیروی کا حق ادا کیوں نہ کیا، کیونکہ نجات کا تعلق نسب سے تو نہیں ہے کہ خاندان بڑا ہے تو بخشا جائے گا، اعمال صالحہ ضروری ہیں۔ اللہ اکبر۔ جب یہ عاجزی والے الفاظ حضرت داؤد طائی رحمۃ اللہ تعالی نے سنے تو وہ رو پڑے، اور وہ کہتے ہیں کہ جن کے جد امجد اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہو، ان کے خوف خدا کا عالم یہ، تو میرا حال کیا ہوگا، میرا کیا بنے گا۔ اللہ اکبر۔ ناظرین، یہ اللہ والوں کی ہی باتیں ہیں۔ ہم تو چند نمازیں پڑھ لیں، تھوڑا صدقہ خیرات کر دیں، کوئی دین کی خدمت کر لیں تو پیری زمین پہ نہیں ہوتے، ہم سمجھتے ہیں جناب ہم تو بہت بڑا دین کا کام کر رہے ہیں۔ یہ اس قدر بڑی شخصیات ہیں اور اللہ کے خوف سے لرزاں و ترساں رہتے تھے۔
کاش ان کے صدقے ہمیں بھی کچھ خوف خدا نصیب ہو جائے، ہمیں بھی کچھ اخلاص نصیب ہو جائے، ہمیں بھی اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونے کا کوئی خیال آ جائے اور ہم اپنے اعمال کی اصلاح کرنے میں کامیاب ہو جائے۔ امام جعفر صادق ظاہری اور باطنی علوم کے جامع تھے اور ریاضت و عبادت اور مجاہدے میں مشہور تھے۔ مالکیوں کے عظیم پیشوا حضرت سیدنا امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، میں ایک زمانے تک امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خدمت بابرکت میں آتا رہا، میں نے ہمیشہ آپ کو 3 عبادتوں میں سے کسی ایک میں مصروف پایا، یا تو آپ نماز پڑھتے ہوئے نظر آتے، یا تلاوت قرآن میں مشغول ہوتے، یا پھر روزہ دار ہوتے، یعنی 3 میں سے کسی ایک عبادت پہ ہم مصروف رہتے تھے۔ ہم غور کریں، ہم میں سے بہت سارے وہ ہیں جو کسی نہ کسی گناہ میں مصروف ہوتے ہیں، جن کو دیکھو کبھی ایک گناہ کر رہے ہوں گے، کبھی ایک غفلت کا کام اس میں نہیں ہوں گے تو یہ کر رہے ہوں گے۔ اور اللہ والوں کی لائف ڈسکرائب کیسے ہو رہی ہے، ڈیفائن کیسے ہو رہی ہے، بیان کیسے ہو کہ 3 میں سے کوئی ایک کام کر رہے ہوں گے، یا تو روزہ دار ہوں گے، یا تلاوت کر رہے ہوں گے، یا نماز پڑھ رہے ہوں گے۔ کاش میرے اور آپ کے معمول بھی ایسے صاف ستھرے ہو جائے۔ اچھا، سخاوت کیسی کہ آپ لوگوں کو اس قدر کھلاتے کہ اہل خانہ کے لیے بھی کچھ باقی نہ رہتا تھا۔ اور یہ نبی پاک کی اداؤں کا ایک حصہ انہیں ملا ہے نا، کہ میرے آقا جواد ہے نا، بعض اوقات اپنی ذات پر خرچ نہ فرماتے، دوسروں پہ خرچ فرماتے اور خوب عطا فرماتے۔ سبحان اللہ۔ اچھا، آپ کی ایک اور کرامت سنیے گا۔ خلیفہ منصور نے ایک بار اپنے بیٹوں کو حکم دیا کہ امام جعفر صادق کو میرے روبرو پیش کرو تاکہ میں ان کو قتل کر دوں۔ وزیر نے منع کیا کہ دنیا کو خیر آباد کہہ کر جو شخص عزلت نشین ہو گیا اس کو قتل کرنے کا کیا فائدہ ہے، وہ تو ویسے دنیا چھوڑ چکے ہیں، وہ عبادت میں مصروف رہتے ہیں۔ خلیفہ نے غضبناک ہو کر کہا کہ میرا حکم ماننا ضروری ہے، انہیں لے کر آؤ۔ حضرت امام جعفر صادق کو جب لایا گیا تو جیسے ہی وہ دربار میں آئے تو منصور نے اپنے غلاموں کو پہلے ہی کہہ دیا، جیسے میں سر سے تاج اتاروں نا، تم نے امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ کو قتل کر دینا ہے۔ مگر جب امام جعفر صادق اس کے دربار میں آئے تو آپ کی عظمت و جلال نے خلیفہ کو اس قدر متاثر کیا کہ وہ پہلے تو استقبال کے لیے کھڑا ہو گیا، نہ صرف صدر مقام پر حضرت امام جعفر صادق کو بٹھایا بلکہ آپ کے سامنے بیٹھ کر عرض کرنے لگا، حضور کو میرے لیے حکم فرمائے، کوئی آپ نے ارشاد ہو تو فرمائے۔ تو آپ نے فرمایا میری سب سے اہم ضرورت اور حاجت یہ ہے کہ آئندہ کبھی مجھے دربار میں نہ بلانا، میری عبادت اور ریاضت میں خلل واقع ہوتا ہے۔ منصور نے وعدہ کیا کہ حضور پھر کبھی آپ کو تکلیف نہیں دوں گا، بڑی عزت کے ساتھ بڑے احترام کے ساتھ آپ کو رخصت کیا۔ اس کے بعد خلیفہ منصور 3 دن تک بے ہوش رہا، اتنا اس کے اوپر روب طاری ہو گیا کہ وہ 3 دن تو بے ہوش رہا۔ خلیفہ کی حالت دیکھ کر وزیر اور غلام حیران، جب وہ ہوش میں آیا تو پوچھا کہ آپ نے تو کہا تھا کہ قتل کرنا ہے، اور جب وہ آئے تو آپ تو ان کے آگے بچھے جا رہے تھے، اتنی عزت دی ان کو آپ نے۔ تو وہ کہہ رہے ہیں بات یہ کہ جب امام جعفر آئے تھے نا، تشریف لائے تھے، تو ان کے ساتھ ایک بہت بڑا اژدہا مجھے نظر آ رہا تھا، اتنا بڑا اس کا منہ تھا کہ وہ مجھے میرے پورے چبوترے میرے پورے اسٹیج کو بھی کھا جاتا، اور اس نے مجھے کہا کہ اگر تم نے ذرا سی بھی گستاخی کی تو چبوترے سمیت تمہیں نگل جاؤں گا۔ مجھ پر ایسی دہشت طاری ہو گئی اور میں نے آپ سے معافی مانگی۔ اللہ اکبر۔ ناظرین ذرا سوچئے، یہ مقام ہے آپ کا کہ اللہ والوں کی طرف کوئی میلی نظر دیکھتا ہے نا، وہ احادیث میں مضمون ملتا ہے نا، جو اللہ کے کسی ولی سے دشمنی کرے تو اللہ اسے اعلان جنگ فرماتا ہے۔ آئے ہائے۔ ایک اور کرامت سنیے۔ ایک شخص کا بیان ہے کہ ہم تابعی بزرگ حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالی کے ساتھ حج کرنے جا رہے تھے، راستے میں ایک جگہ ہم کھجور کے سوکھے درختوں کے پاس ٹھہرے تو امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالی نے آہستہ سے کچھ پڑھا، کہتے ہیں میں سمجھ نہیں سکا آپ نے کیا پڑھا۔ آپ نے سوکھے ہوئے درختوں سے فرمایا اللہ پاک نے جو ہمارے لیے تم میں جو ہمارے لیے رزق پیدا فرمایا وہ ان میں سے ہمیں کھلاؤ۔ اس وقت میں نے دیکھا کہ کھجوروں کے گچھے آپ رحمۃ اللہ تعالی کی طرف جھک رہے ہیں، سوکھے درخت تھے اور اب کھجوروں کے گچھے جھک رہے ہیں۔ آپ نے مجھ سے فرمایا کھاؤ، میں نے اس سے پہلے اتنی مزیدار کھجوریں کبھی نہیں کھائی تھی۔ وہ بزرگ کہتے ہیں میں نے اس سے پہلے اتنی مزیدار کھجوریں کبھی نہیں کھائیں۔ حضرت سیدنا امام جعفر صادق کیسے مستجاب الدعوات تھے، آپ دعا کرتے وہ کیسے قبول ہوتی تھی۔ ایک آدمی آپ کے پاس آیا، کہتا ہے حضور دعا کر دیں اللہ مجھے اتنا مال دے کہ میں ہر سال بہت سے حج کروں، میں بہت سے حج کروں۔ آپ نے دعا کی اللہ اسے بکثرت مال دے دے، اتنا دے دے کہ زندگی میں 50 حج کرے۔ چنانچہ سے اتنا مال ملا کہ اس نے پورے 50 حج کیے۔ 51 بار جب حج پر گیا تو جوحفہ کے مقام پر غسل کے لیے نہر میں گیا تو پانی کی تیز موجیں اسے بہا کر لے گئیں اور وہ اسی میں ڈوب کر فوت ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ ناظرین آپ دیکھیں یہ دعا کیسی تھی کہ 50 حج اسے نصیب ہوئے۔ حضرت سیدنا امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالی مکہ پاک میں ایک دن کہیں تشریف لے جا رہے تھے تو راستے میں اپنی گائے کے مرنے پر ایک عورت رو رہی تھی۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی نے فرمایا کیا تم یہ چاہتی ہو کہ اللہ پاک تمہاری گائے زندہ فرما دے؟ عورت نے عرض کیا آپ ہم سے اس طرح مذاق کرتے ہیں، حالانکہ میں پہلی مصیبت میں ہوں، میری گائے مر گئی ہے، میں رو رہی ہوں اور آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ گائے زندہ اللہ پاک کر دے۔ تو آپ نے فرمایا میں مذاق نہیں کر رہا،
اور پھر آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے دعا فرمائی اور اس گائے کے سر اور پاؤں کو پکڑ کر ہلایا تو وہ جلدی سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ سبحان اللہ، چاہیں تو اشاروں سے اپنی کایا ہی پلٹ دیں دنیا کی، یہ شان ہے ان کے غلاموں کی، سرکار کا عالم کیا ہوگا۔ سبحان اللہ۔ اب آپ کے کچھ ارشادات سنتے ہیں۔ سیدنا امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالی علیہ تقویٰ سے فرماتے ہیں کہ تقویٰ سے افضل کوئی زاد راہ نہیں، خاموشی سے بہتر کوئی چیز نہیں، جہالت سے بڑھ کر کوئی نقصان دہ دشمن نہیں، اور جھوٹ سے بڑی کوئی بیماری نہیں۔ ناظرین، یہ بات سمجھنی ہے کہ آپ خود صادق ہیں، اتنا سچ بولتے کہ صادق کہلاتے، اور فرما رہے جھوٹ سے بڑھ کر کوئی بیماری نہیں ہے۔ مگر آج ہمارے معاشرے کا کیا حال ہے؟ پہلے تو کبھی کبھی لوگ جھوٹ بولتے تھے، اب تو ایسا لگتا ہے کبھی کبھی سچ بولتے ہیں۔ اتنا جھوٹ عام ہو گیا، اتنا جھوٹ عام ہو گیا، اور یہ جھوٹ ہمارے معاشرے کو دیمک کی طرح کھا رہا ہے۔ ہم تو سچے نبی کی امتی ہیں نا، مسلمان ہو کر کیسے جھوٹ اختیار کر سکتے؟ یہ جھوٹ برائیوں کی یوں سمجھیے جڑ ہے۔ نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک شخص آیا، کہتا ہے حضور میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں، مگر میں اتنے سارے گناہ، اتنی ساری برائیاں نہیں چھوڑ سکتا۔ نبی پاک نے فرمایا بس جھوٹ نہ بولنا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، یہ تو آسان ہو گیا، شراب بھی پیتا تھا، بدکاری بھی کرتا تھا، چوری چکاری بھی کرتا تھا، اس کو فرمایا جھوٹ نہیں بولنا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، ایمان لے آیا۔ دوسرے دن شراب پینے کے لیے جب شراب کھانے میں گیا تو سوچنے لگا میں شراب پی تو لوں گا، نبی پاک کے پاس آ کر جب پوچھیں گے کیا کیا تو میں کیسے بتاؤں گا میں شراب پی کر آیا۔ شراب پینے سے رک گیا، بدکاری کے لیے گیا، اسے خیال آیا کہ اگر میں نے کر لیا تو نبی پاک فرمائیں گے کہاں سے آئے ہو تو کیا بتاؤں گا، جھوٹ بولنے کا تو منع کیا ہے۔ بدکاری سے رک گیا، ایک ایک کر کے سارے گناہوں سے بچتا گیا۔ شام جب نبی پاک کی بارگاہ میں آیا تو عرض کرتا حضور آپ نے تو ایک گناہ سے روکا تھا، اس کی برکت سے میں سارے گناہوں سے بچ گیا۔ سچ بولے ناظرین، جی ہاں سچ کی برکتیں بہت زیادہ ہیں، آپ کی روزی میں برکت ہو جائے گی، آپ کے چہرے پہ نور آ جائے گا۔ ہاں سچے کے چہرے پہ نور ہوتا ہے، اس کا چہرہ بڑا حشاش بشاش فریش، جھوٹا بڑا مضطرب ہوتا ہے، ہاں بڑا بے چین ہوتا ہے، اس کے چہرے پہ رونق نہیں ہوتی۔ نبی پاک کا چہرہ دیکھ کر تو لوگ کہتے ہیں نہیں کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا، کلمہ پڑھتے مسلمان ہو جاتے۔ تو ایک طرف تو ہم کہتے ہیں سچی بات سکھاتے یہ ہیں، اور اس نبی کے امتی ہو کر جھوٹ بولتے ہیں۔ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالی کی زندگی سچ پر مبنی، صادق کہلاتے آپ، صادق آقا کے خاندان سے ہے نا۔ کیا مجھے کوئی صادق کہتا ہے، آپ کو کوئی صادق کہتا ہے کہ یار یہ بندہ سچا ہے؟ سوچئے ہمارے بارے میں لوگ کیا کہتے ہیں۔ کاش لوگ کہیں کہ یار ہے اچھا امتی، بولتا ہے تو سچ بولتا ہے، جھوٹ نہیں بولتا۔ اللہ کرے کہ دل میں اتر جائے میری بات، سبحان اللہ۔ اور پھر حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق سے کیسا پیار تھا کہ حضرت امام جعفر صادق فرماتے ہیں کہ انا بریء ممن ذکر ابا بکر و عمر الا بخیر، یعنی اس شخص سے میرا کوئی واسطہ نہیں جو امیر المومنین حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر خیر و خوبی کے ساتھ نہ کرے۔ اللہ اکبر، آپ سوچیں کہ کس قدر کمال کی فرمان ہے، اور یہ صحابہ اور اہل بیت کا کمال کا آپس میں انٹریکشن تھا کہ وہ ایک دوسرے سے کس قدر پیار کرتے تھے۔ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک کمال کی ایک اور فرمان عطا فرمایا، میں سمجھتا ہوں یہ دوست بنانے والے، فرینڈ سرکل بنانے والوں کے لیے تو شاندار مدنی پھول ہے۔ غور سے سنیے کس کو دوست بنانا ہے، کس کی صحبت میں بیٹھنا ہے۔ آپ فرماتے 5 قسم کے آدمیوں کی صحبت اختیار نہ کرو۔ نمبر 1، بہت جھوٹ بولنے والا شخص، کیونکہ تم اس سے دھوکہ یعنی چیٹنگ کھاؤ گے، اور وہ سراب یعنی صحرا میں پانی کی طرح نظر والی ریت جیسا ہے، وہ دور۔ حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا ایام بطور خاص ان دنوں میں رجب شریف میں، تو کب ان کا یوم وصال ہے، یعنی کس تاریخ کو ہے، اور امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بطور خاص صادق کیوں کہا جاتا ہے؟ فیضان امام جعفر صادق جاری رہے گا انشاءاللہ، جاری رہے گا انشاءاللہ۔ اس میں تو اتفاق ہے کہ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا جو تاریخ ولادت ہے وہ 17 ربیع الاول ہے۔ آپ 17 ربیع الاول سن 83 ہجری کے اندر پیدا ہوئے مدینہ منورہ میں، اور آپ کی جو تاریخ وصال ہے اس کے بارے میں مختلف اقوال کتابوں کے اندر موجود ہیں، جن میں سے ایک قول یہ ہے کہ آپ کی جو تاریخ وفات ہے، دنیا سے جو آپ نے پردہ فرمایا، وصال فرمایا، وہ 15 رجب ہے، کہ 15 رجب کو آپ نے دنیا سے پردہ فرمایا۔ تو اس اعتبار سے جو اہل سنت ہیں بالخصوص وہ سیدنا امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی
نیاز کرتے ہیں، ان کو اصال ثواب کرتے ہیں، اور یہ ہمارا طریقہ کار ہے کہ اہل بیت اطہار کے جو عمومی طور پر ایام آتے ہیں، ان کی جو عرس کی تاریخ ہوتی ہے اس میں خاص طور پر اہتمام کیا جاتا ہے، چاہے وہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا دن ہو، سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا دن ہو، مولا کائنات مولا مشکل کشا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا دن ہو، امام حسن و امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما کا دن ہو، یا امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا دن ہو، تو جو ائمہ اہل بیت بالخصوص مشہور و معروف جن کی تاریخیں مشہور ہیں، ان کے لیے اہتمام کیا جاتا ہے کہ خاص ان کے ایام یہ بنائے جاتے ہیں۔ ورنہ بہرحال ہمارا تو صبح و شام کی یہ دعا ہوتی ہے کہ دو جہاں میں خادم آل رسول اللہ کر، تو یہ ہم دعا کرتے ہیں روزانہ اللہ پاک کی بارگاہ کے اندر، تو یہ تو ہر وقت انہیں یاد رکھنا یہ ہمارا معمول ہے، لیکن خاص جو دن آتا ہے اس میں خاص اہتمام کیا جاتا ہے۔ تو بالخصوص امیر اہل سنت کی طرف سے اس کی تاکید ہے کہ 15 رجب کو امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا جو عرس مبارک ہے وہ منایا جائے، اور اس میں کنڈے کی نیاز بھی ان کی نیت سے کی جائے۔ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو جو صادق کہا جاتا ہے وہ آپ کی کثرت صدق یعنی سچائی کی وجہ سے کہا جاتا ہے، یعنی بعض خوبیاں وہ ہوتی ہیں کہ جو ہوتی تو مشترکہ ہیں، بہت سارے افراد کے اندر موجود ہوتی ہیں، لیکن کسی کسی کے اندر وہ خوبی وہ وصف نمایاں طور پر ہوتا ہے، اس اعتبار سے وہ مشہور ہو جاتا ہے۔ جیسے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی جو صداقت تھی، یعنی آپ کی جو تصدیق کرنا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تائید کرنا، اس اعتبار سے آپ صدیق مشہور تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی عدالت مشہور، تو آپ عادل مشہور ہوئے، حق و باطل کے درمیان فرق کرنے والے فاروق قرار پائے۔ حضرت عثمان غنی کی جو خوبصورت صفت تھی وہ حیا اور سخاوت تھی۔ مولا کائنات مولا مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ کی شجاعت و ذہانت یہ مشہور و معروف تھی۔ حالانکہ ان اوصاف کے اندر جو میں نے سب کے ذکر کیے، دیگر صحابہ کے اندر بھی یہ چیزیں پائی جاتی تھیں، لیکن ان کو ایک خصوصی طور پر ان اوصاف کے اندر ایک نمایاں حیثیت حاصل تھی، اس لیے ان کے اندر ان خاص خوبیوں کا ذکر کیا جاتا ہے۔ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کے اندر سچائی کی جو صفت تھی وہ دوسروں کے مقابلے میں بہت زیادہ پائی جاتی تھی، اس وجہ سے ان کے لقب کے ساتھ یہ